نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں دیتا ہے. ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی جنت کی صورت میں، ایک خوشی افطار کے وقت. سارا دن آپ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں. دیکھو کھانے پینے پہ کنٹرول کرنے میں صرف یہ ٹینشن نہیں ہوتی بھوک اور پیاس کی، بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا انسان کا. روزہ رکھے نا کوئی بھی کام تمیز سے ہوتا نہیں، عادت ہی نہیں ہے. جن لوگوں کو صبح ناشتے کی عادت ہے، ناشتہ کر کے آفس جاتے ہیں، بڑے فریش ہوتے ہیں، وہ ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو عادت ہے شام کو سٹا لگانے کی، چائے و پینے کی، وہ بغیر چائے کے. تو زبان خشک اور وہ آہستہ آہستہ، باڈی کی تو ضرورت نہیں ہوتی اتنا کھانے پینے کی، لیکن عادت تو لائف کہتے ہیں نا بورنگ لائف ہو جاتی ہے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. لیکن جب اللہ تعالی ہمیں افطاری کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، چند نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، کیسی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. یہ عام دنوں میں طبیعت میں یہ لذت انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ ایک روزے دار کو جو خوشی ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، اور ایک خوشی دسترخوان پہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ بھی بڑی مزے کی خوشی ہوتی ہے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، اس کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن مذہب بھی صحت کو کی ترغیب دیتا ہے نا صحت بنانے کی. رمضان میں ایک کام آپ کر لیں، تھوڑا کھانے پینے پہ کیا کر لو میرے بھائی، کنٹرول کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کے رات تک مغرب تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری باڈی کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، باڈی نتھرنا شروع ہوتی ہے، جسم کی زکات نکلنا شروع ہوتی ہے، جسم فریش ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو حساب کتاب افطار کے وقت میں پھوڑنا پھاڑنا ہوتا ہے، اس سے باڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. رمضان میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میرا خیال ہے عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے کھانے کی چھٹی دی ہے، پھوڑنے کی چھٹی. کھانے اور پھوڑنے میں کیا ہے بولو، فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے نا وہ انسان کا پیٹ ہے. کوئی برتن فل بھرا ہوا اللہ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا انسان کا پیٹ برا لگتا ہے اللہ کو. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے زیادہ کھا لیں آپ، حلال حرام کی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ شریعت کی نظر میں بہرحال ہے، حرام نہیں ہے. اب آپ کہیں گے بھوکے پیاسے بھی کھانے بھی نہیں دے رہا اللہ میاں، ابھی بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. اللہ پابندی نہیں لگا رہا، لگا کھا لو، پھوڑ دو جتنا پھوڑنا پھوڑ دو، پڑے ہوئے خود ہی ہو گئے نا، پھوڑ دو. حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. تو رمضان میں آپ اپنے آپ کو عادی بنا سکتے ہیں کم کھانے کا، اچھا کھانے کا. میں بھی سموسے پھوڑتا ہوں، پکوڑے پھوڑتا ہوں، لہذا میں آپ کو یہ کہوں کہ سموسے نہ کھائیں، پکوڑے نہ کھائیں، یہ غلط ہو جائے گا. جب میں کھانے لگوں گا میرے گھر والے میرا ہی بیان چلا دیں گے کہ آپ خود لوگوں کو بول رہے ہو کہ سموسے مت کھاؤ اور خود کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو. لہذا میں ایسی بات کیوں کروں جو میں خود نہیں کر رہا. لیکن ہم سب مل کے عزم کر لیتے ہیں آپس میں کہ تھوڑا کیا کریں گے، کنٹرول. میں بھی کوشش کروں گا. اب گھر والے کہیں گے بیان دیکھو، میں نے کوشش کا وعدہ کیا تھا، تو کوشش ہی تو ہو رہی ہے کہ میرا ہی بیان مجھے ہی سنایا جا رہا ہے. کوشش کی جا سکتی. سموسے بھی کھا لیں اعتدال سے. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو افطاری میں بہت زیادہ پھوڑتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے لیے. شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، چینی کے نا پیے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پہ کولڈ ڈرنک پیے جا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ کہ افطاری میں طبیعت سے پھوڑتے ہیں، پھر نماز کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ آج تک کم از کم میری کھوپڑی میں یہ چیز نہیں آئی کہ کھانا کیسے کھا رہے ہو یار. یا تو ایک کھجور سے روزہ افطار کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آگے کھانا کھاتے ہیں. یہ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، افطار پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے افطار پارٹی میں کیک، پیسٹریاں، سموسے، پکوڑے اور چکن اور کیا کچھ ہوگا، وہ کھانے کے بعد چلو جی اب جماعت سے نماز پڑھے، اب کھانا لگا ہوا ہے. اب مجھے کہہ رہے تو وہ کھانا لگا دیا. کھانا یہ کیا کھایا ہم نے بھائی؟ ایک آدمی نے کم از کم 6 سموسے کھائے ہیں اور اتنے پکوڑے کھائے ہیں، تو اب کھانا کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کھانا روٹی سالن کو کہا جاتا ہے اور چاول کو کہا جاتا ہے. یہ جو ہم نے کھایا ہے کھانے سے پہلے، جو نماز سے پہلے افطاری میں، یہ روٹی سالن نہیں تھا. یہ سموسے، پیسٹریاں، پکوڑے اور پتہ نہیں رول اور کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو وہ تھا. پیٹ جو ہے نا، پیٹ، اس کو نہیں پتا کھانے کی ڈیفینیشن ہندوستان اور پاکستان میں کیا چل رہی ہے اس وقت. پیٹ یہ دیکھتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس کو ہضم کرنا شروع کر دو. پیٹ اسی کو کھانا کہتا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. ایک دفعہ ہمارا پشاور جانا ہوا تو ہمارے کچھ میزبان تھے، وہ
माशाल्लाह पठान लोग तो वैसे ही बड़े सखी होते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरे लिए ना देसी मुर्गियों की वो लाके रख दी, देसी मुर्गियां ना रोस्ट, बड़ी जबरदस्त थी वो, राने उसकी भुनी हुई, हमने फोड़ ली। वो माशाल्लाह बड़े हैवी खाना था, तो मैंने अच्छी तरह तबीयत से खा लिया, बड़ा मजा आया। मैं तो कहा हो गया खाना भाई, इतनी देर में अब खाना आ रहा है। अब मैं मुझ पे ना, क्योंकि वो फिर खिलाते भी जबरदस्ती हैं, मुझ पे राशा तारी हो गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे अब क्या होगा। उन्होंने कहा वो सब खाना। मैंने कहा भाई हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी खाना पड़े। उनका ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन स्टाइल इसी किस्म का था। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि खाना है और आप नहीं खाओ। फिर हमने खाया, थोड़ा सा खाया। तो इफ्तारी में क्या कर रहे होते हो भाई, तो आप बेहतरीन आप तजर्बा करके देख लो मेरे मशवरे पर। इफ्तारी में शरबत ना पियो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दिमाग ऐसा फ्रेश हो जाएगा ना, आप कहोगे वाह मजा आ गया भाई। अक्सर आपने देखा होगा इफ्तारी करते ही लोग टुन हो जाते हैं, देखा होगा ना, मगरिब के बाद घर जाते हैं बिस्तर से उठा ही नहीं जाता। फिर तरावी में ऐसे झूम रहे होते हैं जैसे जिन पर लगता है किसी ने कोई कब्र से मुर्दा उखाड़ के लाके यहाँ खड़ा कर दिया है। ये हालत होती है। आपको जो नींद आती है ना, मीठा खाने से आती है, खूब समझ लें, कार्ब लेने से आती है। आप अपनी खुराक में कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, आप फ्रेश भी होंगे, नींद भी नहीं आएगी, जिस्म को ताकत पूरी मिलेगी। आप इफ्तारी में तजर्बा करके देख लें, मीठे में सिर्फ खजूर खाएं आप इफ्तारी में, उससे नींद नहीं आएगी। खजूर में कोई अलग टाइप का मीठा होता है। आपने इफ्तारी में शरबत नहीं पीना, आपने इफ्तारी में रोटी चावल नहीं खाने, थोड़े से खा लें आप, ज्यादा नहीं खाएं। खजूर को फोकस करें आप, जो चने की चाट वगैरह है ना उसको फोकस करें, वो खाएं, पेट भी भर जाएगा आपका। सफेद चना नहीं आता और काला चना, इसकी कोई मजे की चाट या लोबिया की चाट बना के वो फोड़ दें आप, पेट भी भरेगा आपका। लेमन पी ले, लेमन, लीमू का थोड़ा सा, बेशक थोड़ी बहुत चीनी डाल, वो बगैर वो उसके पिया नहीं जाता, शहद डाल दें उसमें तो ज्यादा अच्छा है, वो पी लें आप अपने खर्चे पे। ये सारे काम अपने खर्चे पे करने, ऐसा ना मुझे फोन कर रहे हो हमने आप इतना कुछ इंतजाम कर लिए है, पैसे भिजवा दें। तो खजूरें फोड़ दें आप इफ्तारी में, और चाट वाट से पेट भर लें आप, ये चने की चाट वगैरह से ना, दही बड़े वगैरह से, इससे पेट भर लें आप, तो आपको नींद नहीं आएगी, आप फ्रेश हो जाओगे, ताकत भी पूरी मिलेगी आपको। और ये जो इफ्तारी करके टुन टुन से घूम रहे होते हैं ना, और तरावी में भी इधर उधर झूम रहे होते हैं, ये कैफियत आपकी नहीं हो। तो इस रमजान में कोशिश कर लें रोटी चावल थोड़ा कम कर दें, मीठी चीजें थोड़ा कम कर दें। हाँ, मीठे में खजूर खा लें आप, उससे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, बल्कि फायदा ही होगा। तो ये थोड़ा सा इस दफा हमारे मशवरे पे आप कंट्रोल करके देखें, मजा ना आए पैसे वापस। तो आपको लगेगा आपकी निगाहें रोशन हो गई हैं, दिमाग फ्रेश हो गया है, आपका हाफजा और अच्छा हो गया। मैंने तजर्बा किया, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। रोजा रखो और रोटी चावल जरा कम खाओ इफ्तारी में और सहरी में भी, आप ऐसा निथरना शुरू हो जाओगे, ऐसी आंखों में बिनाई आपकी तेज हो जाएगी और ऐसी फ्रेश हो जाओगे कि हटो बच्चों हो जाएगा बस। और क्या कहूं मैं, वो एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे ना, नहीं वो नींद की तकरीर सुना रहा मैं आप, तो वक्त भी पूरा हो गया है। तो ये थोड़ा सा रमजान में क्या करना है, थोड़ा सा मीठे पे थोड़ा सा क्या कर लो भाई, कंट्रोल लो मीठे पे। रोटी चावल भी मीठी ही चीजों में शुमार होता है उसका, क्योंकि उसमें कार्ब बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। देखो आपकी सेहत, क्योंकि रमजान का तोहफा अल्लाह ने गैर मुस्लिम को नहीं दिया, किसको दिया है, मुसलमान को। तो मुसलमान इसको सेहत बनाने में बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, तो रूहानी फायदे भी होंगे और जिस्मानी भी। लेकिन मुसलमान सुबह से लेके शाम तक रोजा रख के इफ्तारी में तबीयत से फोड़ फाड़ के जिस्मानी कुव्वत का बजाय उसको बनाने के उसका बेड़ा गर्क कर दे, और बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और तमीज से खाने पीने की तौफीक अता फरमाए। एक तो ऐलान सुन लें कि मेरे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जिनसे मैं बैत हूँ, उनका एक यूट्यूब चैनल बन गया मुफ्ती अब्दुल रहीम के नाम से, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत तजर्बा है उनका, तकवा, इल्म, अहलुल्लाह की सोहबत, वो तो जब आप उनके बयानात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो बाज दफा इंसान के पास इल्म बहुत होता है, तजर्बा नहीं होता, वो भी बाज दफा लोगों को गुमराह कर देता है। बाज दफा तजर्बे ही होते हैं, इल्म नहीं होता। बाज दफा दोनों चीजें होती हैं, तकवा नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता। बाज दफा तीनों चीजें होती हैं, हिकमत नहीं होती, जो अहलुल्लाह की सोहबत से इंसान को हासिल होती है। तो उनमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों सिफात हैं, तभी हमने उनको अपना शेख बनाया है। तो इसलिए उनका सुन लिया करें, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। और जब कोई इंसान में कोई बड़ी सलाहियत होती है ना, काम अल्लाह बहुत लेते हैं, तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बहुत होता है। हमारे मुल्क में पॉजिटिव वे में काम करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कोई शख्स मिंबर पे बैठ के उल्टी उल्टी फेंकना शुरू करे ना, तो लोग उसको पसंद करते हैं, जबरदस्त खानदानी मुखालफतें करता रहे, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, फौज ऐसी, इमरान खान ऐसा,
मुस्लिम लीग ऐसी, हर एक में बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती है, लेकिन जो नेगेटिव बातें करेगा ना, सियासतदानों के कीड़े निकालना शुरू करेगा, उनको गालियां देना शुरू करेगा, हुक्मरानों को बुरा भला कहना शुरू करेगा, अच्छी चीज में भी बुरा भला कह रहा होगा, हर चीज में नेगेटिव बात जो करता है उसका मंजन हमारे यहाँ बहुत जल्दी बिकता है। लेकिन जो काम के लोग होते हैं ना, जिनको तब्दीली लानी है, वो ये देखते हैं कि मनफी बात बयान करने का, चाहे वो सही भी हो, फायदा है या नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे देखो, एक औरत का मियाँ जो है वो नालायक है, बाहर उसका चक्कर चल रहा है, कहीं बहुत गलत काम कर रहा है ना। अब आपको चाहिए कि आप उसको जाके बताओ, यार तुम बाहर की औरतों से गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा घर खराब होगा, बुरी बात है, इंसान के बच्चे बन जाओ। तो ये इसकी अलामत होगी आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो। एक तरीके ये मिंबर पे आगे बैठो आप और बोलो वो फला जो है ना वो बंदा गलत है, मैं उसकी बेगम को कह रहा हूँ कि वो बंदा गलत कर रहा है, उसकी बेगम तक मेरा ये पैगाम जाके पहुंचा दो। या उसकी बीवी को जाके बता रहा है तुम्हारा मियाँ ये कुछ कर रहा है। इसका मतलब ये आदमी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं चाहता, बस इसको हक बयानी का शौक है। हक बयानी का क्या है? शौक है बेमौका। अब जाके उसकी बेगम को बताने की क्या जरूरत थी, यार लड़वा रहे हो मियाँ बीवी में, तलाकें दिलवा रहे हो, इससे क्या वो चक्कर छोड़ देगा? आप खुद समझाओ, उसके बाप को बताओ। इस तरह औरत को शौहर के खिलाफ, शौहर को औरत के खिलाफ, बाप को बेटे के खिलाफ, बेटे को बाप के खिलाफ। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग इस तरह से मुल्क की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को हुक्मरानों के खिलाफ, अवाम को स्टेट के खिलाफ, और ऐसी मुखालफत होना जिससे फायदा हो कि भाई ये गलत है ये सही है। तो वो मुखालफत बराए मुखालफत हो रही है, उसके नतीजे में रियासत का बेड़ा गर्क होने वाला है, जो हालात चल रहे हैं। तो पॉजिटिव वे में काम करने वाले लोग मैंने अपनी जिंदगी में बहुत थोड़े देखे हैं। चंद हैं बड़े बड़े उलमाए अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे देखोगे उनकी मकबूलियत नहीं है। लोग सुनना ही नहीं चाहते, लोग नेगेटिव बातें सुनने के आदी हो गए हैं। हर अच्छे काम की गलत तौजीह पेश करना और हर गलत काम के, जो आपका लीडर जो अच्छा कर रहा है उसको गलत कहना, यानी जो गलत कर रहा है उसको अच्छा कहना, और दूसरे का लीडर जो अच्छा भी कर रहा है उसको भी गलत कहना। ये पॉलिसी चल रही है हमारे यहाँ। तो हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो मेरे शेख और मुर्शिद हैं, वो उन लोगों में से हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े काम वो कर चुके हैं जिसका पब्लिक को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको नाम का भी शौक नहीं है। हम तो उनके करीब रहे हैं, 27 साल हो गए मुझे उनके साथ रहते हुए, हमें उनके इखलास का पता है। लेकिन जब एक बात याद रखो, जब आप पॉजिटिव वे में काम करोगे ना, बहुत से लोग आपकी टांगे खींचेंगे। कोई आपको एस्टेब्लिशमेंट का कहेगा, कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई हुक्मरानों का वफादार कहेगा, जबकि ना वो एस्टेब्लिशमेंट से 1 रुपया लेते हैं, ना कभी लिया उन्होंने, ना हुक्मरानों से उनका कोई मफाद है, लिया ही नहीं कभी ना। तो पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। तो आप जरा उनको सुने तो आपको अंदाजा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि तमीज के लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, जिनसे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का मौका मिलेगा। आप कहेंगे मुफ्ती साहब फिर आप भी तमीज के बन जाओ ना, जब इतनी तमीज बातें कर रहे हो। हम जैसे हमको वैसे ही रहने दो भाई, हम बदतमीज ही अच्छे हैं। हम क्या है? बदतमीज ही अच्छे हैं। अच्छा भाई मुफ्ती साहब होली मनाना कैसा है? इंतहाई दर्जे की बदतमीजी है। अभी तमीज की बात चल रही है ना। हिंदू मनाए, आप ना मनाओ भाई। अगर हिंदू होली मनाते हैं तो क्या उन्हें रोकना चाहिए? और मुसलमानों के लिए मजहबी रवादारी की नीयत से होली में शिरकत करना कैसा है? देखो उनको तो मत रोको, उनका मजहबी त्योहार है, उनको क्यों रोक रहे हो भाई? वो हिंदू है, वो मुसलमान थोड़ी है। बाकी आप ना मनाओ। बाकी मजहबी रवादारी के लिए, मजहबी रवादारी में ये है कि उनको करने दो, बस इतनी रवादारी काफी है, अफोर्डेबल है। अब शराब कोई शख्स पी रहा है तो पी रहा है ना, वो पी रहा है, आप उसको ना रोको। ये तो नहीं कि उसके साथ जाके पीना शुरू कर दो भाई, वो ठीक है रवादारी है यार, छोड़ो यार, उसका मसला है, हमारा क्या मसला है। तो लेकिन मैं नहीं कह रहा कि होली पीना शराब जैसा है, लेकिन हमारे मजहब में तो हराम है ना दूसरे मजहबी त्योहारों पर अमल करना। तो अब वो कर रहे हैं, उनको करने दो, उनको ना छेड़ो, लेकिन आपके लिए उसमें शिरकत जायज नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई हिंदू भी तो हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं हमारे साथ। भाई उनके मजहब ने उनको नहीं रोका हमारे त्योहारों में शिरकत से, हमारे मजहब ने हमको रोका है। ये अगर ब्रॉड माइंडेड बनना शुरू हुए ना तो इसकी कोई ब्रेकें नहीं है। फिर आगे यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, वो इससे हिंदुओं से 2 हाथ आगे है, बहुत सारी चीजें उनके यहाँ लीगल हैं। वो कहते हैं यार ये सब सेट है। तो आप कब तक ब्रॉड माइंडेड बनोगे? तो अपना मजहब जो इस्लाम ने दिया है आपको, और इस्लाम ने कहा है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, अल्लाह की नजर में सिर्फ इस्लाम ही है। तो जब आपका ये दावा है तो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। बाकी हम तशद्दुद के कायल नहीं है, रवादारी के कायल हैं। हिंदुओं को खिलाएं पिलाएं, हदिये दें, तोहफे दें। मजहबी त्योहार में ना क्रिसमस में ईसाइयों के साथ शरीक होने की इजाजत है, और ना होली में हिंदुओं के साथ शरीक होने की इजाजत। बाकी उनके आप अच्छी तरह से मिले उनको,
عقل غسل کرتے بھی گمان ہوتا رہتا کہیں سے کوئی جگہ خوش نہ رہ گئی ہو. میرا دل چاہتا ہے ان کو پکڑ کے نا ایسے وہمیوں کو چترول لگاؤں, یہ مجھے پاگل بنا دیں گے. یہ جو وہمی لوگ ہیں نا, ان کے فونوں کو میں نے وہمی نمبر 35 تک محفوظ کیا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ زیادہ آپ کو پتا ہے, نفسیاتی ڈاکٹر عموماً مریضوں کی کاؤنسلنگ کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں خود نفسیاتی ہو جاتے ہیں. یہ مجھے کسی ڈاکٹر نے ہی بتایا, وہ پھر اپنا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کر رہا ہوگا. آپ جس قسم کے طبقے میں زیادہ بیٹھتے ہو نا, تھوڑی دیر میں آپ کیا ہو جاتے ہو, وہی ہو جاتے ہو. اب وہمی آئیں گے, مجھے یہ جگہ خوش رہ گئی, یہ جگہ خوش رہ گئی, غسل نہیں ہو رہا. جب زیادہ سنتا ہے تو مجھے بھی 5 دفعہ ہوتا ہے پتہ نہیں میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا. حقیقت بتا رہا ہوں. تو ان لوگوں سے جان چھڑاؤ یار. ان کا علاج ان کا یہی ہے کہ ان کو کوئی وضو کرائے اور بول انسان کا بچہ بن کے جلدی سے وضو کرو, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. یہی علاج ہوگا, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ان لوگوں کا. رمضان کا روزہ کیسے رکھیں, یہ کیا لکھا ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. اللہ میاں کو اللہ میاں کیوں بولتے ہیں بھائی؟ اللہ میاں عرف میں اللہ میاں بولتے ہیں, عزت کا لفظ سمجھا جاتا ہے. مرحوم والدہ اگر خواب میں آ کر کہے میری قبر پر آؤ, اور پھر یہ کہنا کہ اچھا قضا روزہ کیسے, بس ایسے ہی رکھیں, سحری سے پہلے نیت کر لیں. پھر یہ کہنا کہ زبان سے کہ مجھ سے قبر سے بلاوا آیا, کیا اس میں شرک اندیشہ ہے؟ نہیں, ایسا کوئی شرک اندیشہ نہیں. مفتی صاحب, کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ کیا عقیدہ رکھنا درست ہے کہ نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں وہ نبی کے ساتھ جتنے ہاں بھائی, انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں برزخی حیات کے ساتھ. عام مردوں سے زیادہ ان کو ایک خاص نوعیت کی زندگی دی جاتی ہے. ہوتی وہ برزخی ہی ہے, دنیاوی نہیں ہوتی, وہ ہوتی برزخی حیاتی ہے, لیکن بہت پاورفل ہوتی ہے, عام میتوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ. مفتی صاحب, جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پر تفصیلی بیان کریں انشاءاللہ. مفتی صاحب ایتھیس, اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دلائل دیں اور عقل سے دلائل دیں. یہ تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں میں, پھر دوبارہ کر دیں گے. میری رشتہ دار نے میری کچھ مدد کی اور میرے سارے بہن بھائی کو بتا دیا. تو میں نے کہا آپ نے کیوں بتایا؟ انہوں نے کہا اسلام میں کچھ عمل دکھلانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو. اب میرے بہن بھائی مجھے تانا دے رہے ہیں, ابے بھائی آپ نے قرآن میں یہ ہے کہ دکھا کے بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی خرچ کرو. چھپا کے اس لیے تاکہ اخلاص ہو, دکھا کے اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب. لیکن جس کو دے رہے ہو وہ عزت دار آدمی ہے تو پھر اس کے بارے میں مت بتاؤ. آپ اپنے ریلیٹیو کو دے دیا, ساری دنیا میں بتا دیا میں نے اس کو دیا ہے, تو یہ اس میں تو بے عزتی ہے نا اگلے کی, تو یہ غلط چیز ہے, اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. جناب والا, کیا ہر نیک کام کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی؟ کر لینی چاہیے تو ثواب زیادہ ملے گا. جیسے کہ حقوق العباد, ہمیں تو بچپن سے حقوق العباد وغیرہ سکھایا جاتا ہے, تو کیا ہر سے پاگل ہو جاتے آدمی. اب ابا کو کچھ دے رہے, میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی, یہ لو ابا. بیگم کو کچھ لا کے کھلا رہے, میں نیت کرتا ہوں ثواب حاصل کرنے کی. بس دل میں نیت کرو, اے اللہ میں جس مخلوق کو بھی کھلا رہا ہوں کس کے لیے؟ تیرے لیے, تو بس یہ کافی ہے. ہر دفعہ نیت کر لو تو اور اچھی بات ہے, لیکن وہمی نہ بن جاؤ پھر. مفتی صاحب, آپ مسائل کے سیشن سے پہلے 4 رکعت پڑھ لینے کا کہتے ہیں, اس کے بعد 2 رکعتیں بھی تو سنت موقدہ ہوتی ہیں. 4 رکعتیں سنت موقدہ, اس کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ سنت موقدہ ہیں یا نہیں ہے. تو ہماری تحقیق یہی ہے کہ وہ سنت موقدہ نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں موقدہ ہیں. اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے جمعے کی یار, لوگوں کو آسانی بھی تو دینی چاہیے نا اس زمانے میں. دونوں قول ہیں تو آسان قول کو لے لینا چاہیے, سمجھتے ہو؟ پڑھ لے تو اچھی بات ہے, نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. میرے لیے دعائے خیر فرما دیجئے, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے. علیہ نے سلام بھیجا, دل سے دعا جی, علیکم علیہ السلام, دل سے دعا آپ دونوں کے لیے. یورپ کے قانون کے مطابق طلاق یا خلا کی صورت میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. شریعت کے مطابق اگر مال عورت کا ہو تو مرد کو کیا حکم ہے؟ جبکہ اس نے خلا کی شرط یہ لگائی ہے کہ جائیداد ملے گی تو طلاق دوں گا. یہ شرط صحیح نہیں ہے. مرد نے جب طلاق دے دی تو صرف مہر دینا پڑتا ہے اور عدت کا نان نفقہ دینا پڑتا ہے, اور عورت نے اگر طلاق لی ہے تو اس کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے, جائیدادیں دینی نہیں پڑتی. سمجھتے ہو؟ تو طلاق کی صورت میں جو یورپ میں قانون ہے کہ آدھی جائیداد عورت کی مرد کو دے دی جائے یا مرد کی عورت کو, یہ غیر شرعی قانون ہے, تو مرد کے لیے وہ لینا حلال نہیں ہے. اگر قانون نے فیصلہ کر دیا کہ عورت کی آدھی جائیداد مرد کو دی جائے گی تو مرد پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے. قانون نے فیصلہ کر دیا کہ آدھی جائیداد عورت کو دے دو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ واپس کر دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کا قانون ہے, وہ اپنے حساب سے چلیں گے, ہم کس کے حساب سے چلیں گے؟ کیونکہ اللہ کا قانون پہلے موجود ہے ہمارے سامنے. اچھا بھائی مفتی صاحب, آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بغیر علم ارادے کے کفری جملہ کہنے پر گناہ نہیں, پھر نکاح کی تجدید بھی. بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, ایسی غلطی سے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے, فوراً لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں. شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کرنے نماز پڑھنے سے نماز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نماز قبول نہیں ہوتی, حدیث میں ممانعت ہے.
ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، کوئی بھی چیز جو نیچے آ رہی ہو نا تو آپ اس کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لے جا سکتے، اس کو اوپر رکھنا ضروری ہوگا۔ اور کسی نے بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو یہاں سے، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ ہاں، بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو دے سکتے ہیں اگر سونا نہیں ہے اس کے پاس۔ شوہر سید ہے تو اس سے بیوی سید نہیں بن جاتی، بیوی اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سید کو نہیں دے سکتے۔ اور کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو بعد میں سحری میں اٹھ لیں اور نیت کر لیں کہ رمضان کا قضا روزہ رکھ رہا ہوں۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں، اسلامی بینک میں ٹھیک ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کون یہ کام کر رہا ہے، بعض لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں جی، اب مجھے ہر بینک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کو فالو کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ہاں، وہاں بھی جائز ہے، ہاں جائز ہے بھائی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، غیر اسلامی ملکوں میں جا کے بس جانا اس کے لیے جائز ہے جو اپنے اور اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کر سکے، اس کے لیے جائز ہے۔ جو حفاظت نہ کر سکے اس کے لیے جائز نہیں۔ بعض لوگ یہاں خراب تھے وہاں جا کے صحیح ہو گئے، لیکن بعض یہاں صحیح تھے وہاں جا کے خراب۔ تو یہ جنرلی کوئی ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پہ وہ اپلائی ہو سکے، قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے لیے جانا جائز ہے۔ لیکن روز بروز نا وہاں کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے، ترغیبیں دی جا رہی ہیں، ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی ہو یا شی، یہ تم نے ابھی فیصلہ نہیں کرنا، یہ تم بڑے ہو کر فیصلہ کرو گے۔ تو آپ بتاؤ رہ گیا پھر یار، تو آپ کے بچہ وہ خود کنفیوز ہوگا میں پتہ نہیں کیا ہوں۔ ہمارے تو پیدا ہوتا ہی ختنے ہو جاتی ہے اس کی، 2 بکرے کٹ جاتے ہیں، ہم نے اسٹیمپ لگا دی کہ ہی ہے۔ لڑکی پیدا ہوئی، 1 بکرا کٹا اور اسٹیمپ لگ گئی کہ یہ کیا ہے، شی ہے، قیامت تک کے لیے یہ شی رہے گی۔ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ ہی ہیں یا شی۔ اگر آپ نے کہا کہ پیدا ہی ہوئے تھے، آپ نے کہا میں شی ہوں تو شی ہے، بعد میں آپ کو خیال نہیں ہے شی والا صحیح نہیں ہے، وہ ہی والا ہی ٹھیک ہے، تو چلو ہی بن جاؤ۔ پھر خیال ہوا کہ یار وہ شی ٹھیک تھا تو شی بن جاؤ۔ تو کنفیوژن ہی ہے، میاں بیوی میں جو میاں تھا وہ بیوی بن جائے گا، بیوی میاں بن جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم میاں میاں بیوی کھیلتے ہیں، تم میاں میں بیوی، جیسے بچے نہیں بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں، تو اب تم میاں تھے میں بیوی تھی، تو اب ہم نے اس طرح سے لائف کو انجوائے کیا، اب ایسا کرو میں میاں تم کیا ہو، تم بیوی۔ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، 1 ٹیکے کی دیر ہے۔ میں نے بھی بیان کیا نا تو اس پہ ایک لبرل انٹی بہت غصے میں، انہوں نے کہا یار کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، 1 ٹیکا لگاؤ، آدمی عورت بن جاتا ہے، عورت آدمی۔ میرے بیان پہ اعتراض کیا ہوا تھا انہوں نے، تو مجھے خیال ان سے بولو ٹیکا لگائے بغیر کیوں نہیں بنتا، وہ ٹیکا کیوں لگانا ضروری ہے؟ تو اب تو 1 ٹیکے کے فاصلے پر ہیں، جو بننا ہے آپ 1 ٹیکا لگائیں بن جائے، آپریشن ہوتا ہے چھوٹا موٹا سا۔ تو اب یہ آپ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی اولاد میں یہ چیزیں جائیں تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں تو اسی غربت اور مہنگائی میں کیا کرو میرے بھائی، وہ گزارا کرو۔ مہنگائی ہے، غربت ہے، لیکن جو ہی ہے وہ ہی ہے، جو شی ہے وہ کیا ہے، شی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ۔ آپ داماد کے بارے میں کنفیوز نہیں ہے، ورنہ داماد کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں میری بہو ہے کہ کم بخت داماد ہے، کیا ہے یہ۔ آپ کی بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے کسی گھر میں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ گھر داماد بننے جا رہی ہے یا بہو بننے جا رہی ہے، یہ تو اتنی کنفیوژن پیدا ہو۔ اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈ۔ ہم کیا ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، تو ان کے ہاں یہ ہوگا بھائی، ہم لوگ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کے ہاں بیٹیاں رخصت ہو کے جاتی ہیں اور وہ بہو بنتی ہیں اور داماد ملتے ہیں جو پورے ہی ہوتے ہیں، کوئی کنفیوژن الحمدللہ اس میں ہمیں نہیں ہوتی۔ خواجہ سرا ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں ٹوٹل 4000 خواجہ سرا ہیں جو سچی مچی کے ہیں، جو قدرت کی طرف سے ہیں۔ کروڑوں کی آبادی میں صرف کتنے ہیں، 4000، باقی سارے بنے ہوئے ہیں۔ جب ان کو پکڑا جائے نا تو پتا چلے گا پورے آدمی ہے، یہ پیسہ کمانے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ جو قدرتی طور پہ جو خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں نا ان کا ریشو 0.1% بھی میرا خیال ہے بہت کم ہے ان کا ریشو، اور وہ بھی اسلام میں خواجہ سرا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو وہ آدمی ہے، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے، وہ عورت ہے، اس کے پورے عورت والے حقوق ہیں، وراثت، اور یہ تو ماں باپ ظلم کرتے ہیں، کوئی خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس میں اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹیوں کی طرح پالو اس کو، مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹوں کی طرح پالو اس کو۔ اور اب تو میڈیکل سائنس نے اور آسان کر دیا، عورتیں والی علامتیں ہیں تو آپریشن کر کے پورا عورت بنا دو اس کو، مردوں والی علامتیں ہیں تو آپریٹ کر کے پورا آدمی بنا دو، اب تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اب آپ دیکھو اللہ کی قدرت ہے کدھر کو سوسائٹی جا رہی ہے ہماری، تو آپ ٹھیک ہے جاؤ لبرل ماحول میں رہو، لیکن پھر یہ کنفیوژن بہت پیدا ہوگی بچوں کے بارے میں۔ عقیقے میں بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، کیا کریں، 2 کاٹیں کم بخت ایک کاٹیں، ایسا لو 2 کاٹے بڑے ہو کر اس نے کہا میں تو شی ہوں، آپ کہیں 1 کے پیسے ضائع کرا دیے، پیسے نکال، ہم نے تیرے ایک ہی 2 بکرے کاٹے تھے، تو بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔
تو جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ وہاں یہ مسائل سے وہ نہیں نکل سکتے تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکل جائیں گے ہم ان مسائل سے تو رہ لیں وہاں جا کے. میں نے ایک لڑکی کو رشتے کی میں نے ایک لڑکی کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ حرام ہے. اب وہ لڑکی بد دعائیں دے رہی ہے, کیا وہ بد دعائیں بھی لگیں گی؟ نہیں لگیں گی بد دعائیں. اور دیکھو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے محبوب کو خدا کی خاطر چھوڑ دے, اصل محبوب کی خاطر چھوڑ دے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو اس پہ اللہ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہت نوازے گا, آخرت میں بھی بہت نوازے گا. تو یہ جو ہے نا اللہ کی خاطر آپ نے کیا. باقی بد دعاؤں کی پرواہ مت کرو. یہ بد دعائیں, اگر وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے بیل مرتے تو کوئی بھی بیل زندہ نہ رہتا. اور آپ اس کو بلاک کر دو, گھننے بن کے بد دعائیں نہ لو اس سے. بعض دفعہ میسج دیکھ رہے ہیں, دیکھو کوئی نئی بد دعا تو نہیں آئی ہوئی. تو مقصد ہوتا ہے کہ اس انجوائے کرنا نا, تھوڑا دیکھیں محبوب نے کیا بھیجا ہے. اسکالرز یوٹیوب پہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بالاتفاق صحیح ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. وہ اتنے دھڑلے سے آج کل جھوٹ بولا جاتا ہے نا سوسائٹی میں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں. کوئی یہ گولڈن سند ہے, کوئی 8 رکعت والی حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم جب حوالے پیش کرتے ہیں, میری آڈیو بیان ہے اس پہ پورے میں نے حوالے پیش کیے ہیں, کتنے لوگوں نے اس کو مسترب کہہ کے, مسترب حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے, اس کو رد کیا ہے, تو وہ اس کا جواب ہی پی جاتے ہیں. وہ چیلنج ان کے چل رہے ہیں, لوگ ان کے حوالوں سے متاثر ہیں. تو اگر وہ 8 رکعت والی حضرت عمر سے ثابت ہوتی تو اس دور میں کتنی رکعتیں مشہور چلتی؟ 8. حرم میں بھی 8 ہوتی, مسجد نبوی میں بھی 8 ہوتی, اور 1400 سال سے حرم اور مسجد نبوی میں 8 ہی چلی آ رہی ہوتی. ابو حنیفہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام شافعی جیسے محدث اور مجتہد بھی 8 کے قائل ہوتے, امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام مالک بھی 8 کے قائل ہوتے, اور عبداللہ بن مسعود بھی 8 پڑھ رہے ہوتے, اور عثمان بن عفان بھی 8 پڑھ رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ عثمان بن عفان کے دور میں 8 ہوئی, حضرت علی کے دور میں 8 ہوئی. 20 والی تو بہت ساری ملتی ہے ہمیں. تو اس لیے, اور تواتر عملی بھی ملتا ہے. 150-200 سال پہلے فقہا بیان کرتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ہمیں کوئی بھی مسجد نظر نہیں آتی. ٹریولنگ ہوتی تھی نا اس زمانے میں بھی, کہ کہیں بھی ہمیں 20 رکعت سے کم 1 رکعت مل رہی ہو. اور ویسے بھی ایک بات ہے, محدثین نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھو, یہ ہم نے نام نہیں دیا کہ علماء دیوبند یا حنفی یا شافی لوگوں نے. اس نماز کو تراویح کا نام کس نے دیا؟ بولو, محدثین نے. اس پہ باب جو باندھا جاتا ہے نا تراویح کا, یہ میں اور آپ نہیں, کون؟ محدثین. اب تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے, کیونکہ امام بہقی حدیث لے کر آئے ہیں, روایت لے کر آئے ہیں. حدیث سے میری مراد روایت, کہ اسلاف جو اس کو تراویح کہتے تھے اس لیے کہ اس میں ہر 4 رکعتوں کے بعد لوگ تھوڑا سا وقف کرتے تھے. تو 4 رکعتوں کو انہوں نے ترویحہ کہنا شروع کر, روح آرام کو کہتے ہیں, ترویحہ اس سے نکلا ہے. 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ آرام. تو اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد, ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دے دیا؟ تراویح, فقہا اور محدثین نے. تو اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تراویح کا نام اس لیے دیا گیا کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ جو عربی لغت میں نا ایک ترویحہ 4 رکعت اور تراویح جمع اقصا ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری ہے. جیسے رجل, ایک آدمی, بھائی چل رہی ہے ریکارڈنگ, رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. تو تراویح 2 ترویحوں سے زیادہ, 2 ترویحیں بنتے 8 رکعتیں, اور تراویح بنتی 8 سے زیادہ. کتنی زیادہ یہ اس میں سب آ سکتا ہے. تو 8 رکعتوں پہ تو تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. تو محدثین اس کو تراویح کیسے کہیں گے, اور تراویح کے بعد کیوں باندھیں گے؟ اس زمانے میں اگر 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی محدثین کے دور میں تو اس کو ترویحتین کہتے نا, وہ تراویح سے تعبیر نہ کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تراویح ہے بھی جمع اقصا. جمع اقصا کا مطلب عربی میں 2 قسم کی جمع ہوتی ہے, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل, افعال, فعلت, افعلت, یہ 4 وزن جمع قلت کے ہیں, 3 سے لے کے 9 تک. اور جمع اقصا کہتے ہیں جیسے مساجد, یہ جمع اقصا ہے, بہت ساری مسجدیں, اور بہت سارے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں, مفاعل یا فعائل کے وزن پر. تو تراویح بھی یہ فعائل
تفاعل اس طرح کا وزن بنتا ہے، یعنی جمع اقصا کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو فعائل کا وزن بن رہا ہو، فواعل کا وزن بن رہا ہو. اب یہ صرف کی باتیں نا ہر آدمی کو کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کو صرف نحو کا الف بے بھی نہیں پتا ہے، عربی گرامر جانتے ہی نہیں ہے، اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے، ترویحہ تفعیلہ اور تراویح تفاعیل. تو تفاعیل کا وزن جمع اقصا کا وزن ہے. یہ جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. محدثین نے صدیوں پہلے اس نماز کو تراویح کہا، جس سے پتہ چل رہا ہے ایک ترویحہ نہیں ہے، دو ترویحیں نہیں ہیں، تین بھی نہیں ہیں، تین سے زیادہ ہیں، کثیر ترویحیں ہیں. کثیر ترویحیں ہیں. جب کثیر ترویحیں ہیں تو وہ 8 اور 12 رکعتیں بھی نہیں ہیں، زیادہ ہیں وہ. تو جو حضرات اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بھائی آپ اس کو تراویح کی نماز ہی نہ بولو، ترویحتین بولو. اچھا انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، اب اس کو تراویح بولنا چھوڑ کے صلاۃ اللیل بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہم صلاۃ اللیل بولیں گے، تراویح بولیں گے ہی نہیں اس کو. یہ آپ ایک اور مصیبت میں پھنس جاؤ گے. آپ ایک ٹینشن سے تو بچنا چاہ رہے ہو، لیکن آپ ایک دوسری ٹینشن میں پھنس جاؤ گے. وہ ٹینشن یہ ہے کہ محدثین کے دور میں یہ صلاۃ اللیل ہے تو صلاۃ اللیل ہی، وتر بھی صلاۃ اللیل ہے، تہجد بھی، ہر نماز جو رات کو پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے. لیکن محدثین نے، یہ میں نے نہیں، ٹھیک ہے نا، محدثین اور فقہا نے اس کو الگ نام اس لیے دیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلاۃ اللیل عام صلاۃ اللیل جیسی نہیں ہے، اس کے کچھ احکام دوسری نمازوں سے ڈیفرنٹ ہیں. اس میں بڑی جماعت ہوگی، ایک امام کے پیچھے لوگ پڑھیں گے اور عشاء کے بعد پڑھی جائے گی یہ. جبکہ صلاۃ اللیل کب پڑھی جاتی ہے؟ جو تہجد جس کو آپ صلاۃ اللیل، وہ رات کے آخری حصے میں. تو تراویح آپ کو رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے. پھر اس میں آپ بڑی جماعت قائم نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن رمضان میں جو نماز پڑھی ہے وہ 3 دن کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی. تو جو نماز آپ نے ترک کی ہے وہ آپ کنٹینیو کیوں پڑھ رہے ہو رمضان میں؟ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہو حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو حضرت عمر نے جو شروع کی ہے اس کو محدثین نے تراویح کہا ہے. صلاۃ اللیل تو ہے وہ، لیکن اس کو الگ سے بھی ایک نام دیا ہے. اور تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ صادق نہیں آتا. اس کا مطلب حضرت عمر نے 8 پڑھی نہیں تھی، 8 سے زیادہ پڑھی ہیں. اور پھر پوری روئے زمین پہ جو پڑھی گئی ہیں، ان تمام باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بخاری ہی کی دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات میں، اور رمضان کے غیر میں کم کرتے تھے. یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. یہ کیا بات ہے کہ آپ وہ حدیث تو لے رہے ہو جس میں آتا ہے کہ 8 پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں. بخاری ہی کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے رمضان میں رکعتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اس کو آپ فوکس نہیں کر رہے. آپ اس حدیث سے، بخاری ہی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے بھی رمضان میں اگر 8 تھی، غیر رمضان میں 8 تھی تو رمضان میں 8 سے زیادہ تھیں. تو یہ حدیث بھی بخاری کی مضطرب ہے. حضرت عائشہ کا بیان میں اضطراب ہے. حدیث کی سند ٹھیک ہوتی ہے بعض دفعہ، لیکن سند صحیح ہونے کے باوجود جب 2 حدیثوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں آپ 8 پڑھتے تھے، دوسری طرف کہہ رہی ہیں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں 8 والی حدیث کی تائید ہمیں دوسری حدیثوں سے نہیں ملتی. رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھتے تھے، اس کی تائید میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں. لہذا ہم امی عائشہ کی یا بخاری کی وہ حدیث کو لیں گے جس میں 8 سے زیادہ کا ہے، اور رمضان کا تقاضا بھی ہے کہ 8 سے زیادہ پڑھتے ہو آپ. تو حرمین کا تواتر دیکھ لو صدیوں سے، پوری امت کا تواتر دیکھ لو، وہ سارا آپ نے ایک طرف رکھ دیا اور 8 کو پکڑ کے آپ بیٹھ گئے، جس پہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھتا. اور آخری بات یہ، بعض لوگ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے ترمذی میں نقل کیا ہے کہ تراویح کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. ترمذی میں امام احمد بن حنبل کا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے. لیکن یاد رکھو امام ترمذی کی جو اپنے شاگردوں کی کتابیں ہیں نا، جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں، اس میں امام احمد بن حنبل نے 20 رکعت کو ترجیح دی ہے. لہذا کوئی اس حوالے سے آپ کو دھوکہ نہ دے. ترمذی کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام احمد کہتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے، کوئی یعنی مختلف تعداد منقول ہے. دوبارہ بتاتا ہوں، دیکھو امام ترمذی نے جب تراویح کے باب کے تحت احادیث ذکر کی ہے نا، تو اس کے نیچے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اس بارے میں یقینی طور پر کوئی عدد ثابت نہیں ہے. جو بھی
تعداد منقول ہے، ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. جبکہ میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں افضل ہیں؟ 20 رکعتیں. تو کوئی یہ حوالہ دے کے آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے. تو خوب سمجھ لیں، جب کسی مجتہد سے دو مختلف قول منقول ہوتے ہیں، ایک قول ان لوگوں سے جو فقہ میں ان کے شاگرد ہیں اور ایک قول جو حدیث میں شاگرد ہیں، تو مسائل میں اس قول کو ترجیح ہوتی ہے جو فقہ میں ان کے شاگرد، کیونکہ وہ قانون بیان کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کی جو فقہ کی کتابیں ہیں، جس میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ نقل کیا گیا ہے، جو ان کے جتنے شاگرد ہیں جس کو فقہ حنبلی کہا جاتا ہے، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں. تو وہ زیادہ اس ترجیح ہے. دوسری بات یہ کہ امام ترمذی نے جو امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ان کی نظر میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اس سے بھی 8 پھر بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی نے جو روایت پیش کی 16 رکعتوں والی، 20 رکعتوں والی اور 20 سے بھی زیادہ رکعتوں والی، تو وہ ان میں ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ سب ثابت ہے. 8 کی امام ترمذی نے کوئی حدیث نقل کی نہیں ہے، تو 8 تو پھر بھی امام احمد بن حنبل کے، 8 کا تو امام احمد بن حنبل تذکرہ ہی نہیں کر رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ ایک خالصتاً علمی ٹاپک ہے. میرا اس پر ایک آڈیو بیان موجود ہے، تراویح، پوری سندیں پڑھ کے میں نے اس کی تحقیق کی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، آج کل بعض اسکالرز گڑبڑ یہ کرتے ہیں، یہ بہت ہو رہا ہے یوٹیوب پہ، یہ منجن بہت بک رہا ہے. ایک حدیث ہوگی، بیان کرنے والا بھی صحابی ایک، اس سے بھی نقل کرنے والا ایک، وہ حدیث مختلف کتابوں میں ہے. تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ 6 حدیثیں اس بارے میں. اس بارے میں کتنی حدیثیں ہیں؟ ابے بھائی 6 حدیثیں نہیں ہیں، ایک حدیث ہے. اس حدیث کو مختلف محدثین نے لیا ہے. یہ منجن بڑا بک رہا ہے یوٹیوب پہ. پھر وہ حوالے دیتے ہیں، بخاری میں بھی حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں، اس میں بھی یہ، مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں، مشکات میں حدیث. حالانکہ مشکات میں تو حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مشکات تو بخاری سے لے رہی ہے. یہ منجن بک رہا ہے یوٹیوب پہ. اور بڑے مشہور اسکالر ہیں، میں نام نہیں لیتا، آج کل بہت سارے اسکالر یہ کام کر رہے ہیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں کرتے کیا ہیں. جو اپنے مسلک کی تائید میں جب حدیث پیش کریں گے نا، حدیث صرف ایک ہوگی اور اس کے مخالف درجنوں حدیثیں ہوں گی. لیکن وہ منجن کیسے بکے گا؟ عوام تو سامنے بیچاری پڑھی لکھی ہوتی نہیں دینی اعتبار سے. وہ منجن ایسے دکھتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر فلاں 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 فلاں، مسلم میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں، اس میں بھی ہے، ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں. ابے یار یہ تو چل رہا ہے نا، اس کو آگے لے آئیں. ترمذی میں حدیث نمبر فلاں فلاں فلاں. آدمی کہتا ہے یار اتنی ساری حدیثیں، اور یہ مولویوں کو کیا ہو گیا؟ پھر آپ کہتے ہیں مشکات میں حدیث نمبر فلاں. حالانکہ مشکات مستقل حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ یا تو بخاری سے لے رہی ہوگی یا مسلم سے یا اور کسی کتاب سے. تو جب بخاری کا حوالہ دے دیا تو کمبخت مشکات کا حوالہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یہ حدیث بخاری میں فلاں اور ریاض الصالحین میں فلاں صفحے پر. تو ریاض الصالحین نے تو بخاری سے ہی لیا ہے نا. یہ منجن بک رہے ہیں اور حدیث صرف ایک ہی ہے، وہ نقل کرنے تو وہ درجنوں حدیثیں نہیں کہلائے گی، وہ ایک حدیث کہلائے گی. زیادہ حدیثیں جب کہلائے گی کہ کم سے کم ایک سے زیادہ صحابی اس کو نقل کر رہے ہوں، یا کم از کم صحابی کے تو 2-4 شاگرد نقل کر رہے ہوں نا. تو یہ منجن آج کل بک رہا ہے، لوگ بھرم میں آتے ہیں. میں نے جب تراویح پر بیان ریکارڈ کروایا نا، آڈیو بیان ہے، پوری سندیں پڑھ کے، اس میں صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ 8 رکعت تراویح پہ 8 حدیثیں ہیں. حالانکہ 2 حدیثوں کو کیا بنا کے پیش کر دیا تھا. ایک بخاری والی حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، جس کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے. دوسری حدیث حضرت عمر سے، وہ بھی ایک ہی حدیث تھی، اس کو گھما کے کتنے 7 حدیثیں بنا کے پیش کی ہے. تو یہ منجن مارکیٹ میں بک رہے ہیں. ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. دیکھو دین قرآن و سنت کا نام ہے، اور قرآن و سنت کی وہ فہم جو ائمہ اربعہ نے جس کو سمجھا نا، اسلاف نے جس کو سمجھا، وہ فہم کو آج کے اسکالرز پہ آپ ترجیح دو. چاہے وہ سعودیہ کا اسکالر ہو، چاہے وہ دبئی کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو. آج کے اسکالرز پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں مکہ کے اسکالر نے فتویٰ دیا ہے. بھائی مکہ کے اسکالر میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. وہاں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو مضبوط علم والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سرکاری ٹائپ کے ہیں، گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں. ابھی تو وہاں تو خلا اتنا آسان ہو گیا سعودی عرب میں
لیکن اس میں بھی آپ کو فتویٰ مل جائے گا کہ وہ صحیح ہے. تو تحقیق کہاں ہو رہی ہے؟ تو ابھی تو حکومتوں کے بڑے اثرات ہیں. یہ تو پاکستان بچا ہوا ہے. یہاں کے علماء ابھی بھی بہت حد تک حکومت کے دباؤ سے بچے ہوئے ہیں. لہذا یہاں غلط اسکالر بھی بھرپور ملیں گے, صحیح اسکالر بھی بھرپور ملیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک وہ کہیں گے بھائی وہ بیچاری کہاں جائے گی یار, وہ جاب تھوڑی کرتی ہے. تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم اس کے علاج کراؤ, جیسے اپنا کراتے ہو اس کا بھی کراؤ. وہ کہاں جائے گی بیچاری.